سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ سبق جو ہم نے پڑھا تھا طائف سے مکہ واپسی کا سفر، اس سفر کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مکہ سے باہر نکالے گئے تھے تو واپس آنا بڑا مشکل تھا۔ مشرکین مکہ کی مخالفت، ان کا زد و کوب اور ان کے طعنہ کشی، بڑے سارے مختلف قسم کے حالات تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لیے آنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا تھا۔ تو ہم نے ایک سبق پڑھا تھا جو کل پڑھا تھا، ہم نے مختصر عرض کروں گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک مشرک کو پیغام بھیجا کہ مجھے اپنی پناہ میں لو تاکہ میں مکہ کے اندر داخل ہو جاؤں۔ اس مشرک نے انکار کر دیا پناہ لینے کے لیے، کیونکہ اس نے کہا کہ میں اپنی برادری، اپنی قوم کے خلاف نہیں جا سکتا۔ تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم ابن عدی کو پیغام بھیجا، وہ بھی مشرک تھے، کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لو تاکہ میں مکہ کے اندر داخل ہو سکوں۔ بہرحال مطعم ابن عدی نے اپنے بیٹوں سے بھی کہا کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے، میں ان کو مکہ کے اندر داخل کروں گا۔ اور مشرکین مکہ سے، خود بھی مشرک تھے وہ، مشرکین مکہ سے بھی اعلانیہ خطاب کیا کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ میں لے لیا ہے، اب انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اس سبق کے آخر میں نے کہا تھا کہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ میرا اپنا خیال ہے کہ طائف کے سفر میں جو بھی کچھ ہوا، جتنے قسم کے حالات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش آئے، اور گھر واپس آنے کے لیے، مکہ واپس آنے کے لیے طائف سے کسی کافر کی پناہ رہنی پڑی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ سب کچھ امت کے لیے سبق تھا کہ دین کے راستے میں ایسی مشکلات آ سکتی ہیں، یہ تعلیم ہے ان کے لیے۔ میں نے بتایا تھا کہ اس سیرت نگار نے اپنی بات یہاں لکھی ہے، کیونکہ انہوں نے دور حاضر کا نقشہ کھینچ کر یہ بات نقل کی ہے کہ امت مسلمہ کے لیے وہ سبق تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے تو ساری خدائی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کافر اور مشرک کی پناہ لی، تب جا کر وہ مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ تعلیم و تربیت تھی امت کے لیے کہ کبھی ایسے موڑ بھی آ سکتے ہیں کہ آپ کو بھی کچھ نہ کچھ اس طریقے سے کرنا پڑے گا۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے، مکہ سے باہر مختلف قبائل سے ملاقات اور ان کی دعوت۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر تشریف فرما ہوئے، مشرکین جو مطعم ابن عدی ان کی پناہ میں، تو انہوں نے اپنی دعوت کا انداز بدل دیا۔ اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا انداز اب بدل دیا طائف سے آنے کے بعد، اور مکہ والوں کے بجائے باہر سے جو قبائل آتے تھے، باہر سے جتنے بھی حج کرنے کے لیے آتے تھے یا مختلف قبائل آتے تھے تجارت کے لیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کرنی شروع کی۔ اب مکہ والوں کو کچھ کہنا بند کر دیا، بلکہ مکہ کے سرحدوں اس کے باہر قبیلے والوں کو دعوت دینی شروع کی، اور ساتھ کس کو اٹھانے لگے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو ساتھ اٹھا کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر گھر جا کر، پھر لوگوں کے گھر گھر جا کر، یا راستے میں کوئی آتا جاتا مل جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے توحید کی تعلیم دیتے، توحید کی دعوت دیتے اور اپنی رسالت کی دعوت دیتے۔ انہی دنوں میں قبیلہ بنو کندہ اور قبیلہ بنو حنیفہ، بنو عامر کے پاس بھی تشریف لے گئے۔ یہ تین قبیلے تھے، بڑے بڑے قبیلے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر ان قبیلوں کے پاس تشریف لے گئے۔ ان سب نے اچھا جواب نہیں دیا۔ ان قبیلوں سے ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے بھی بد اخلاقی، بد زبانی کی۔ مثال کے طور پر قبیلہ بنو عامر کے سردار بحیریہ ابن فراس سے بات کی۔ اس نے بات سن کر کہا، اچھا اگر ہم تمہارے ساتھ ہو جائیں، تمہاری بات مان جائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا یہ مشرک کہ اگر ہم تمہاری بات مان جائیں، ایمان لے آئیں کہ ہمیں بادشاہت ملے گی، تمہارے ساتھ ملنے کے بعد اگر تمہیں غلبہ ہوگا تو سارا اقتدار ہمیں ملے گا، یعنی میں بادشاہ بنوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ کس کو مقرر فرماتا ہے۔ اس نے کہا واہ، عربوں کا آج مقابلہ ہم کریں اور جس وقت تمہارا کام بن جائے فائدہ کوئی اور اٹھا لے، ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سردار نے بھی لا تعلقی اختیار کر لی، جہاں چاہو چلے جاؤ۔ بعض سیرت نگاروں نے اس کی اور بہت سی بد اخلاقیوں کا تذکرہ کیا ہے، مثلا برادری کا طعنہ دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کو کوئی چیز مار کر جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے گر گئے نعوذ باللہ، وغیرہ۔ انہی دنوں میں یثرب مدینہ منورہ سے آئے ہوئے ایک مسافر سوید ابن سامت سے ملاقات ہو گئی۔ انہی دنوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، وہ بڑے شریف انسان معلوم ہو رہے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اسلام کی دعوت ان کے سامنے پیش کی۔ ایسا لگتا تھا کہ آپ کے پاس وہی باتیں ہیں جو میرے پاس ہیں۔ یہ فرمانے لگا جو آپ کا خالہ زاد بھائی تھا وہ آپ سے کہنے لگا کہ جو میرے پاس ہے وہی آپ کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے پاس کیا؟ فرمائے دریافت کیجیے، آپ بتائیے ہمیں۔ انہوں نے کہ حضرت لقمان
کہ حکمت اور دانش مندی والی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان کرو. انہوں نے اچھے اچھے اشعار سنائے, بڑی اچھی اچھی باتیں بتائی. خالہ زاد بھائی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اچھی باتیں ہیں لیکن میرے پاس اس سے بھی بہتر چیز ہے, اس سے بھی بہتر کلام ہے, تو کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جس میں ہدایت اور نور ہے. پھر ان کو کچھ قرآن پاک پڑھ کر سنایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے. سنتے ہی وہ خالہ زاد بھائی ایمان لے آئے, مشرف با اسلام ہوئے. لیکن واپس یثرب پہنچے تو وہاں ایک لڑائی ہوئی جس میں خزرج کے خاندان نے ان کو قتل کر دیا. انہی دنوں کی بات ہے کہ یثرب سے اسی قبیلہ خزرج کہ کچھ لوگ اپنی قوم کی حمایت میں قریشی سرداروں سے کوئی معاہدہ کرنے مکہ آئے. ایک قبیلہ تھا خزرج, مدینہ سے آیا, مکہ کے مشرکوں سے کوئی معاہدہ تھا. تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب سنا کہ یثرب سے کوئی خزرج والے آئے ہیں مکہ کے مشرکوں سے کوئی معاہدہ کوئی مطالبہ طے کرنے کے لیے, تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوئے ان کے سامنے اور فوراً فرمایا میرے پاس اس سے بھی اچھی ایک چیز ہے جس میں تم سب کی کامیابی ہے, تم سب کی بھلائی ہے, دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے, اگر تم کچھ چاہتے ہو تو میں بتاؤں. انہوں نے کہا وہ چیز کیا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے بندوں کی طرف بھیجا ہے, میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اکیلے اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائی ہے. پھر کچھ قرآن پاک پڑھ کر ان کے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا اور دین کی کچھ بنیادی باتیں, کچھ اخلاقی باتیں, کچھ مسائل ان کے سامنے رکھے. اس پر ایاس بن معاذ جو وفد میں نوجوان تھا, جو یثرب سے آیا تھا خزرج قبیلے سے, اس وفد میں جو نوجوان تھا وہ بولے او میری قوم کے لوگوں سنو, یہ بات اس مقدس کے لیے زیادہ بہتر ہے جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں, جس مقصد کے لیے, جس مطالبے کے لیے مشرکین مکہ سے طے کرنے کے لیے آئے تھے, اس چیز سے بہتر یہ بات ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اس پر جو وفد کا سردار تھا اس نے کنکریوں کی ایک مٹھی اٹھائی اور اس وفد کے چہرے پہ دے ماری, منہ پر دے ماری اور کہا ہم اس وقت اس کام کے لیے نہیں آئے ہیں. ایاس بن معاذ چپ ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو گئے. بات یہیں ختم ہو گئی. لیکن ایاس کے دل میں یہ باتیں اتر گئی تھی. یہ وفد ناکام ہو کر واپس یثرب مدینہ منورہ چلا گیا, جہاں جا کر ایاس بیمار ہو گئے. کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ مرتے وقت ان کی زبان پر تسبیح, حمد, تحلیل یعنی سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ کے کلمات جاری تھے. اس سے سیرت نگار فرماتے ہیں کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی. یہ آج کا سبق تھا. انشاءاللہ کل کا جو سبق ہوگا حضرت زمادی ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضری اور قبول اسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا